رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل کا پروگرام پیغام قرآن لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن کے خوبصورت واقعات بھی ہم سنتے ہیں، اور ہر ہی پروگرام میں قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف بھی سنتے ہیں۔ آج بات ہوگی اللہ کے شہر مکہ مکرمہ کی۔ مکہ مکرمہ سے ہر مسلمان کو پیار ہے، اور کیوں پیار نہ ہو، اللہ کا گھر وہاں ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یہ وہی شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، 53 ایئرز آؤٹ آف 63 ایئرز، یعنی 63 سالوں میں سے 53 سال میرے آقا نے مکہ پاک میں گزارے۔ گلی گلی میں میرے آقا کی یادیں ہیں، مگر یاد رہے مکہ شہر کو آباد کرنے میں اللہ کے ایک نبی کا بڑا عظیم کردار ہے، اور وہ نبی بھی بڑے عظیم ہیں، ان کا مرتبہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خاتم النبیین ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرتبے میں سب سے بڑا جن کا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست کہا گیا۔ آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کعبے کی تعمیر لے لیجئے، حج کی آج جتنے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، بہت سارے حج کے ارکان وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کی یاد میں ہیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور سنت ابراہیمی اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یادگار ہے کہ لاکھوں لاکھ نہیں جناب بلکہ کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی اس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے مکہ مکرمہ آباد کیسے ہوا۔ مکہ مکرمہ پہلے آباد نہیں تھا، بے گیا لکو دک صحرا تھا، یعنی وہاں نہ آبادی تھی نہ پانی تھا، سبزہ تو آج بھی نہیں ہے، مگر ایک ایسا ویرانہ آج دنیا بھر کی آنکھوں کا منبع اور مرکز کیسے بن گیا، ہر آنکھ کا تارا کیسے بن گیا، اور دنیا بھر کے مسلمان گویا تڑپتے ہوئے وہاں حاضری کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، اور جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جانے کی تمنا رکھتا ہے۔ آج قرآنی واقعہ آپ کو سنانا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے اپنے شہر کو آباد کرنے کا کیا شاندار انتظام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے بہت سارے امتحانوں میں زبردست ثابت قدمی دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا آپ کے امتحانات لیے، آپ پر آزمائشیں آئیں، مگر آپ صبر کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضرت ابراہیم کے یہاں کیسے پیدا ہوئے۔ یاد رہے 99 سال کی عمر تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے اولاد کی طلب کیا کرتے، اور دعا کیا کرتے، اسمع یا ایل۔ اسمع عربی میں کہتے ہیں سن، اور ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں خدا کو۔ اے خدا میری سن لے، اولاد کی تمنا تھی، دعا کرتے رہے۔ ناظرین 99 ایئرز کی ایج میں، 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہو سکتا ہے ایسے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے جن کے یہاں کچھ وقفے کے بعد، طویل عرصے کے بعد جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم کتنی محبت کرتے ہیں اس اولاد سے، کہ 15 سال بعد بیٹا ہوا ہے، جناب شادی کو 20 سال ہو گئے، پھر اولاد ہوئی ہے، اور اب اس سے پورا گھر والے خانہ پیار کرتا ہے 99 ایئرز کی ایج میں۔ اور یہ بھی اللہ کی شان ہے، عموماً اس عمر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ، مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اس عمر میں اولاد پیدا ہوئی۔ بی بی ہاجرہ کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا، کیونکہ یہی پکار رہا کرتی تھی، یہی التجا رہا کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری سن لے، اور جب سنی گئی، کرم کیا، تو سبحان اللہ بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اسماعیل نام رکھا۔ اب ذرا غور کیجئے محبت کتنی ہوگی، اس بچے سے پیار کتنا ہوگا، مگر اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم
اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو اب ایسی جگہ جا کر سرزمین پر چھوڑنا ہے جہاں خشک پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے، بے آب و گیا میدان ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے پیچھے سبحان اللہ حکمت الہی کیا تھی، وہ جگہ کون سی تھی؟ آج یہ وہی مکہ، وہی کعبہ اور وہی حرم پاک کا ایریا ہے جو آج ساری دنیا کی آنکھوں کا تارا ہے. There is nobody over there. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں چھوڑا. اب کعبہ معظمہ جہاں موجود ہے اس کے قریب ہی آپ نے ان دونوں کو یوں سمجھیے کہ بٹھا دیا. وہاں کوئی آبادی نہ تھی، کوئی چشمہ نہ تھا، دور دور تک آدمی کا نام و نشان نہ تھا. ایک توشہ دان تھا، ایک ٹفن باکس سمجھ لیجئے، اس میں کچھ کھجوریں تھی اور ایک مشک میں پانی تھا، مشک جس کے ذریعے پانی پلایا جاتا ہے وہ تھا، اور آپ اس کو رکھ کر روانہ ہو گئے. حضرت ہاجرہ نے فریاد کی، اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان جگہ میں جہاں کوئی مونس و غمخار بھی نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو کئی بار جب حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا. آخر میں حضرت ہاجرہ نے ایک سوال کیا، بس اتنا فرما دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. توکل اور بھروسہ دیکھیے. آج یہ کہنا آسان ہے لیکن سوچتے ہوئے بھی دل پر اور دماغ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ایسے بے آب و گیا میدان کے اندر جہاں کوئی انسان نہ ہو، درخت نہ ہو، پانی نہ ہو، اور وہاں ایک چھوٹے سے بچے کو اور شخص کو اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آ جائے. لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، یہ امتحان تھا. بی بی ہاجرہ کا اطمینان کیسا تھا، اللہ پر بھروسہ کیسا تھا. جیسے یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے وہ راضی ہو گئی، اطمینان دل پر طاری ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، مکے میں تو کوئی تھا نہیں جس سے مدد مانگتے، اللہ سے مدد مانگی اور ایک لمبی طویل دعا کی اور پھر ملک شام چلے آئے. چند دنوں میں کھجوریں اور پانی تو ختم ہو گیا. اب بی بی ہاجرہ ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے. ذرا غور کیجئے، مکہ پاک کی گرمی جنہوں نے مکہ شریف دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. اب کیا ہوا جب حضرت بی بی ہاجرہ پر بھی اور حضرت اسماعیل پر بھی بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، حضرت ہاجرہ کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا. حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش کی، جستجو میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ چکر لگانا شروع کیا. وہ پہاڑ آج صفا اور مروہ کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں. آج حاجی کا حج یہ واجب قرار دے دیا گیا کہ جب تک صفا مروہ کی سعی نہ ہوگی حج گویا مکمل نہیں ہوگا، اس کا واجب کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور لیکن وہ کیا تھا، بی بی ہاجرہ صفا کی پہاڑی سے چلتی تھی اور اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی جاتی تھی اور دائیں بائیں پانی بھی تلاش کرتی جاتی تھی. بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ جو سفر حج پر گئے ہیں یا عمرہ کرنے گئے وہ جانتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان ایک گرین لائٹس آتی ہیں جس کو عربی میں میلین اخضرین کہا جاتا ہے. سبز لائٹس جو ہیں اس میں مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کے درمیان دوڑا جائے. اس کی کیا وجہ ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ جب صفا سے مروہ کی طرف جاتی تھی تو راستے میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے جاتی تھی، مگر ایک جگہ ایسی آتی تھی جہاں بیچ میں پہاڑ آ جاتا تھا. تو اب ماں تھی، بچے کو دیکھ نہ پاتی تو دوڑتی تھی. اس چھوٹے سے پیسیج میں جب آپ دوڑتی تھی پھر اس کے بعد جب بیٹا نظر آنے لگ جاتا تو آپ اسی نارمل چال سے چلتی بھی جاتی. اللہ اکبر. صفا اور مروہ کے درمیان چلنا یہ بھی بی بی ہاجرہ کی یاد ہے، ان کی ادا ہے، مگر جس حصے میں آپ دوڑی تھی وہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج مردوں کے لیے حکم ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جب وہ گرین لائٹس والا ایریا آ جائے، میلین اخضرین آ جائیں تو وہاں انہیں دوڑنا ہے. اللہ نے اپنی پاک بندی کی یاد کو کیسے تازہ رکھا ہے. اس ماں کا کیا انداز تھا، کبھی صفا سے مروہ کبھی مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے مگر پانی نہ ملا. لیکن اب اللہ کا کرنا کیا ہوا، یاد رہے دنیا میں جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آبادی ہوتی ہے. آپ دنیا کے نقشے کو نظر میں رکھیے،
پانی جو ہے وہ آبادی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پرندے بھی وہیں آتے ہیں، جانور بھی وہیں آتے ہیں اور انسان بھی وہیں بچ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کو آباد کرنا تھا، یہی اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی تھی، یہی ساری دنیا سے لوگوں نے حج اور عمرے کے لیے آنا تھا۔ پانی ایک بیسک نیڈ تھی، مگر اللہ نے پانی کا انتظام بھی کیا تو کیا شاندار کیا۔ حضرت اسماعیل روتے ہوئے، چھوٹی سی عمر ہے، اپنے پیروں کو رگڑتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے گھر میں بچہ بھی جب ضد کرتا ہے یا روتا ہے تو پیروں کو رگڑتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے اللہ اکبر ایک پانی جاری ہوتا ہے، ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، اور وہ چشمہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے جب اس پانی کو دیکھا، بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، زمزم، اے پانی رک جا۔ زمزم کے معنی ہے رک رک۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ نکلنے تھے بی بی ہاجرہ کی زبان سے، اس کنویں کا نام ہی، اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ ذرا غور کیجئے، جہاں پانی بالکل نہ ہو وہاں پانی نکل بھی آئے تو کتنا پانی نکلے گا۔ آج بھی سائنس کی عقل حیران ہے کہ دنیا میں واحد ایسا کنواں، واحد ایسا چشمہ ہے جس سے کروڑوں گیلن پانی نکالا جا رہا ہے۔ کون سا حاجی ہے، کون سا عمرہ کرنے والا ہے جو گھر جائے اور ساتھ زمزم نہ لائے، بلکہ لوگ زمزم وہاں بھی جی بھر کر پی رہے ہیں۔ کروڑوں گیلن پانی نکل رہا ہے، مگر اللہ کی شان ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ زمزم کا کنواں سوکھ گیا ہے، اس سال حاجیوں کو زمزم نہیں ملے گا، بلکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جتنے گیلن، جتنے لیٹر پانی روزانہ نکالا جاتا ہے، اللہ کی شان سے وہ کنواں پھر اتنا بھر جاتا ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے ہیں، اس پانی کو سائنسدانوں نے اپنے طور پہ چیک کیا، بہترین منرل واٹرز کے مقابلے میں بھی یہ صاف ستھرا اور سب سے بہتر پانی ٹھہرا۔ سبحان اللہ، زمزم کی کیا شان ہے، اس کو پینا عبادت ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، بیماریوں سے شفا اس میں ہے، مکمل خوراک یہ ہے۔ اور احادیث میں زمزم کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں کہ جس نیت سے زمزم پیا جائے، حدیث کا مضمون ہے جس نیت سے زمزم پیا جائے، اللہ کی رحمت سے وہ نیت، وہ دعا، وہ التجا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی صفا مروہ بی بی ہاجرہ کی یاد ہے۔ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلنے والا، قدموں کی رگڑ سے نکلنے والا وہ بابرکت پانی ہے جو آج ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے۔ اب جناب پانی کا سلسلہ شروع ہوا تو اب جناب وہاں زندگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بات کو یہاں روک کر ایک اور عشق والی بات بھی بتاتا چلوں۔ علماء بڑی خوبصورت ڈیبیٹ اور بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے۔ ایک جواب تو یہ آتا ہے کہ زمزم شریف ہے، مگر سبحان اللہ بڑی کمال کی بات علماء لکھتے ہیں کہ ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، اور ایسا پانی جاری ہوا کہ 1500 کے قریب صحابہ کرام نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا۔ واقعہ طویل ہے مگر بات بڑی خوبصورت کی علماء کرام نے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت اسماعیل بے شک اللہ کے نبی ہیں، ان کے قدموں سے جاری ہونے والا پانی زمزم بڑا ہی مبارک ہے، مگر پیارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی وہ کائنات کا سب سے افضل پانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، اب کیا ہوا؟ جب زمزم جاری ہو گیا تو اب زمزم میں دودھ کی خاصیت تھی، یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا ہے۔ جی ہاں، آج بھی اگر زمزم خوراک کی نیت سے پیا جائے تو یہ انسان کی باڈی کو وہ تقویت اور غذائیت دیتا ہے جو دودھ کے اندر ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پانی پی کر بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل زندہ رہے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ کھجور بھی نہیں تھی، کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، اونلی زمزم تھا، صرف زمزم تھا، اور بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہی پیتے رہے اور وہی آپ کی زندگی کو آگے بڑھاتا رہا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، شکار کرنے لگے، تو اب شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان سے گزرے، پانی کا چشمہ دیکھا، حضرت ہاجرہ سے اجازت لی اور اس پانی کے کنویں کے قریب آباد ہو گئے۔ اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اب رفتہ رفتہ یہاں آبادی بڑھنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اللہ کریم کی طرف سے حکم ملا کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر کریں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ کے لیے، اہل مکہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں طویل دعا مانگی، وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ
اس طرح مذکور ہے. آئیے حضرت ابراہیم کی مکہ مکرمہ والوں کے لیے، مکہ شہر کے لیے جو دعا تھی اس کا کچھ حصہ سنتے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے. ناظرین، اب یہ دعائے ابراہیمی ہے جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے پہلے تو دعا میں دو چیزیں اللہ سے طلب کی کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم کی طرف مائل ہو جائیں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے. ذرا غور کیجئے، جہاں درخت نہ ہو، جہاں صحرا ہو، وہاں پھل کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعائیں کیسے مقبول ہوئیں کہ لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف ایسے مائل ہو گئے ہیں کہ کروڑا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں. جس کے پاس تھوڑے سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے تھوڑے اور ہو جائیں تو میں بھی مکہ حاضری دوں، میں بھی نبی پاک کے شہر مدینہ جاؤں. مکہ مدینہ کی محبت دلوں میں کیسی ڈل گئی. اللہ اکبر، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ کا گھر دیکھوں، کعبہ مشرفہ کا دیدار کروں. اور سبحان اللہ، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر، بعض اوقات قرضہ لے کر لوگ جو ہے مکہ مکرمہ کی زیارت کو پہنچ رہے ہیں اور قیامت تک جاتے رہیں گے. اور اہل مکہ کی روزی کا عالم یہ ہے، پھلوں کی کثرت کا عالم یہ ہے کہ باوجود مکہ پاک اور اس کے اطراف میں پھلوں کی کھیتی نہیں ہوتی ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، مکہ مکرمہ کی آج بھی منڈی کے اندر طرح طرح کے دنیا بھر کے پھل ملتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آپ ساری دنیا میں وہ پھل نہیں کھا سکتے جو آپ کو مکہ مکرمہ میں مل جائے گا. بے موسم کے پھل ملیں گے آپ کو، دنیا میں کہیں آم نہیں ملے گا، ان دنوں مکے میں پھر بھی آم موجود ہوگا. دنیا میں کوئی پھل اس کا موسم ختم ہو گیا ہوگا. آپ حج یا عمرے کو جائیں، مکے کی منڈی میں جائیں اور آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کیا شاندار پھل وہاں موجود ہیں. اور کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ لاکھوں حاجی آئے اس لیے پھلوں کی شارٹیج ہو گئی. برکت ہے کہ نظر آتی ہے، برکت ہے کہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کی پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی. وہاں قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اگنے لگ گئیں. وہ بھی مکہ سے قریب ہے، وہاں بھی یہ سامان وہاں سے آنے لگا. اسی طرح مصر، عراق، بلکہ یورپ کے ممالک سے دنیا بھر کے پھل اور میوے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے جو آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور دعا مانگی، اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے دعا مانگی. اور یہ دعا ہم میں سے بہت سو کو یاد بھی ہوگی، اکثر لوگ نماز میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں. کیا شاندار دعا ہے، آئیے دعا سنتے ہیں. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو. اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے. اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. باتیں تو بہت ساری ہیں ناظرین. حضرت ابراہیم کی بات کریں تو اتنا کچھ یاد آتا ہے. آپ کا توکل یاد آتا ہے، آپ کا صبر یاد آتا ہے، آپ کی قربانی یاد آتی ہے، اور اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ کیسا دیا. مگر چونکہ آج ہمارا ٹاپک صرف یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی آباد کاری کا
اللہ کریم نے کیا شاندار انتظام کیا، ایک صحرا کو ساری دنیا کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، ایک ایسی جگہ پر اللہ نے اپنا گھر بنایا. سبحان اللہ. یہاں یہ بھی بات ہوتی ہے، علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اللہ کا گھر تھا اور اللہ اس گھر کو دنیا کے بڑے ہی خوبصورت مقام پر بنا دیتا. دنیا میں آبشار بھی ہیں، دنیا میں باغات بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، شاندار موسم ہیں. یورپ جائیں، دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جب لوگ چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کرنے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی زمین ہے. اللہ اپنا گھر دنیا کے بظاہر بہترین مقام پر بنا دیتا. سبحان اللہ. علماء نے بڑی کمال کی اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن دی، اپنی طرف سے ہمیں یوں سمجھے مدنی پھول عطا کیے. بے شک اللہ کی حکمت تو رب جانتا ہے، مگر کمال کا جواب علماء سے ملتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کعبہ مشرفہ کسی یورپ کی سرزمین پر ہوتا، یا بہت ہی خوبصورت جیسے سوئٹزرلینڈ کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں خوبصورت ترین مقام ہے، بڑے خوبصورت پہاڑی مقامات دنیا میں موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر وہ ہوتا. تو اب ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہتا جو غیر مسلم ہوتا کہ جناب مسلمان اس لیے وہاں جاتے ہیں کہ وہ جگہ کو انجوائے کرنا ہے، موسم کو انجوائے کرنا ہے، چھٹیاں بھی گزار لیتے ہیں، اللہ کا گھر بھی دیکھ لیتے ہیں، صرف اللہ کے گھر کی زیارت کو نہیں جاتے. سبحان اللہ. آج مکہ مکرمہ بظاہر غور کریں نہ یقین کریں، جو گئے وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ موسم کی شدت وہاں پر ہے، وہاں صحرا ہے، وہاں پر بظاہر کوئی ظاہری دنیاوی خوبصورتی نہیں ہے، مگر جب سے مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر آیا ہے، اللہ کے نبی نے قدم رکھے ہیں، اس کے لکو دک صحرا بھی اچھے لگتے ہیں، اس کے بغیر سبزے والے پہاڑ بھی اچھے لگتے ہیں، وہاں کی دھوپ بھی دلوں کو اچھی لگتی ہے، وہاں کی چھاؤں سے بھی پیار ہو گیا ہے، وہاں کے پھول بھی اچھے لگتے ہیں، وہاں کے کانٹے بھی دلوں کو بھاتے ہیں، کیونکہ رب کا گھر وہاں ہے، اللہ کی برکتیں وہاں ہیں. سبحان اللہ. اب اگر کوئی مکے جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب گھومنے پھرنے جا رہا ہے، فقط اللہ کے گھر کی زیارت کو، فقط وہاں اللہ سے مانگنے کو، فقط رب کے حکم کو بجا لانے کو جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو کیا شاندار انتظام کیا ہے رب کریم نے مکہ مکرمہ کے آباد کرنے کو. اب یہاں پر اب ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے بچے کے لیے دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اپنے شہر کے لیے دعا مانگی، اس سے مجھے اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ بچوں سے محبت جو ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، اپنی فیملی سے پیار کرنا چاہیے، ان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. تو اب یہاں پر ان والدین کے لیے سبق ہے جو بچوں کو کوسنے تو دیتے ہیں مگر بچوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے. ایک روایت کے مطابق والدین کی دعا بچوں کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہے. تو بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں. بچے اگر غلطی کر بھی جائیں تو کبھی ان کے لیے بد دعا نہ نکالیں. ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور بعد میں اس بچے کا اگر حال برا ہو گیا ساری زندگی آپ ہی پریشان رہیں گے. اچھی دعائیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں. بچہ نافرمان ہے تو بھی اللہ سے مدد مانگے کہ مالک مدد فرما اور میرے بچے کو نیک کر دے، اپنا بھی فرما بردار کر، میری آنکھوں کا بھی نور بنا. اے اللہ میرے بچوں کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا اور میرے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کی دنیا بھی اچھی کر، ان کی آخرت بھی اچھی کر. اور یہ بڑی کمال کی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا کو مانا، اس دعا کے میننگ کو ذہن میں رکھ کر آپ دعا مانگتے رہیں. اس کا ذرا مانا سمجھیے گا. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اور اے میرے رب میری دعا سن لے، اور اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. بچوں کے لیے بھی دعا ہے، والدین کے لیے بھی دعا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنے والا، اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچنے والا اور ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے. اور یہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ ہمیں اگر کبھی امتحان آ جائے، اگر کبھی اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش آ جائے تو اللہ کرے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں. یہاں میری بہنوں کے لیے بھی درس ہے کہ بعض اوقات گھر میں کوئی تنگی آ جاتی ہے، گھر میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو شکوہ، شکایات اور کمپلین کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں. کبھی کبھی مشکل کے دن ضرور آتے ہیں مگر وہ چند دن گزار لیے جائیں تو پھر ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صابر و شاکر بنائے. بڑا خوبصورت شعر ہے اور اسی پر اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر کرنے والا بنائے، آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعارف قرآن.
پیغام قرآن۔ ناظرین، وقت ہوا ہے خوبصورت سیگمنٹ کا، تعارف قرآن کا۔ قرآن پاک کے تعارف کی تو کیا بات ہے، ہم اس سیگمنٹ میں مختصراً ایک قرآن پاک کی سورت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج بات کریں گے 30ویں پارے کی ایک بڑی شاندار سورت جس کا نام ہے سورہ عبس۔ مقام نزول سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 42 آیتیں ہیں۔ عبس نام رکھنے کی وجہ، عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ عبس کہتے ہیں۔ سورہ عبس کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کے بنیادی حقوق میں مساوات رکھی جائیں، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ظاہر فرمائی، اور ان کے ایک عاشق حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے ان سے اعراض کرے، نیز ان آیات کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے گئے، نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں اور فاجروں کا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نازعات کے ساتھ مناسبت، سورہ عبس کی اپنے سے پہلے والی یعنی اپنے سے ما قبل سورت نازعات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نازعات میں بتایا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر سنانے سے کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت تو ختم ہوا ہے، مگر میں گزارش یہی کروں گا، قرآن پڑھیے، تھوڑا سا وقت نکالیے۔ جیسے سورہ عبس کی بات ہوئی ہے نا، تو جس سورت کا تعارف سنتے جائیں، کم از کم اس سورت کو کھول کر اس کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ، سبحان اللہ، ترجمہ کنز الایمان پڑھیے، اور تفسیر صراط الجنان اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے، اور تفسیر قرآن پڑھیے اور اپنے دلوں میں نور قرآن داخل کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے پیغام قرآن میں ایک اور قرآنی واقعہ اور ایک اور سورت کا تعارف لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس